بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرور کونین فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، بعثت یعنی آپ کی دنیا میں تشریف آوری اور آپ کی بحیثیت امام الانبیاء، نبوت و بعثت بالشبہ انسانیت پر اللہ تعالیٰ کا سب سے عظیم احسان اور انسانی تاریخ کا سب سے عظیم واقعہ ہے۔ آپ کی تشریف آوری بعثت سے قبل کی تاریخ اور اس دنیا کا جو نقشہ مورخین نے بیان کیا ہے، تاریخ کے وہ اوراق نہ تحریر کے نہ بیان کرنے کے قابل ہیں۔ چھٹی صدی عیسوی میں انسانیت اگرچہ اپنے آپ کو ہلاک کرنے پر تلی ہوئی تھی، لیکن ان کے خالق و مالک کو ان کی یہ حالت قبول و منظور نہیں تھی۔ ضرورت اس بات کی تھی کہ ان میں ایک ایسا فرد بھیجا جائے جو جبلی اور فطری طور پر ان کے تمام خامیوں اور خرابیوں سے پاک ہو، اور انہی کے معاشرے میں رہ کر انہیں انسانی صفت سے بھرپور زندگی کی طرف رفتہ رفتہ لے کر آئے۔ اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس عظیم انسان کو چنا، وہ انسانی طبقے کا سب سے بہتر، برتر، افضل، اکمل، اشرف انسان تھا، جس کا نام اسم گرامی محمد بن عبداللہ تھا۔ سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی اپنے معاشرے میں اس طرح گزاری کہ کسی قسم کی بد اخلاقی، بدگواہی، بد عملی کی طرف کوئی ایک واقعہ بھی بدترین مخالف اور دشمن نقل نہیں کر سکا، جبکہ اس وقت بدعملیوں کا یہ حال تھا کہ پورے معاشرہ اس میں مبتلا تھا۔ ایک نبی کی ذات تھی کہ جو ان تمام عیوب سے پاک تھی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسے مضبوط کردار کا انسان ہی انسانیت کا رخ موڑ سکتا ہے۔ 40 سال کی عمر مبارک ہونے پر آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اعلان نبوت فرمایا۔ اس اعلان کے موقع پر آپ نے اپنے 40 سال حیات مبارک کو قوم کے سامنے پیش فرمایا، جس قرآن مقدس نے اپنے الفاظ میں اس طرح بیان فرمایا: میں اس سے پہلے تم میں ایک عمر رہا ہوں۔ سورہ یونس۔ یہ ارشاد گرامی آپ کے مخلص ہونا اور باکردار زندگی پر دلالت کرتا ہے۔ اعلان نبوت کے بعد کی اختیار کردہ زاہدانہ زندگی کا ہر دن اور رات اس بات کی گواہ ہے۔ آپ کی حیات مبارکہ کا اعلان نبوت کے بعد ایک ایسی زندگی ہے جو فکر مند تو نظر آتی ہے، لیکن اپنی ذات کے حوالے سے نہیں۔ اس عقیدے کو اس خوبصورت انداز ہے میں قرآن مقدس میں کھلا ہے کہ جس سے بہتر اور برتر قیامت کسی دانش اور کے لیے بات کرنا ناممکنات میں سے ہے۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجہ ذیل پر 4 صفت بیان فرمائی ہیں، جن میں 1400 سال گزرنے کے بعد بھی جھٹلایا نہیں جا سکا، نہ قیامت تک جھٹلایا جا سکے گا۔ وہ جس نے تا حیات اپنے اقوال کی حقانیت کو اپنے ہر لمحے کے بعد ہر چھوٹے بڑے افعال سے ثابت فرمایا ہو کہ مجھے دنیا سے کیا تعلق اور کیا لینا میرا۔ تعلق دنیا کے ساتھ ایسا ہے جیسے کہ کوئی سوار مسافر کچھ دیر کے لیے سایہ لینے کے لیے کسی درخت کے نیچے ٹھہرا اور پھر اسے اپنی جگہ چھوڑ کر منزل کی طرف چل دیا۔ مشکات: دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم پردیسی ہو، بلکہ راستہ چلتا مسافر۔ مشکوت: وہ جو انسانی طبقت کے سبب سے اونچے اکمل ترین طبقے سے صرف تعلق ہی نہیں رکھتا، ان کا امام بھی ہو،
جن کے اپنے اپنے زمانوں میں اپنی ذات کے حوالے سے بلند ترین نعرہ ہی یہ ہوا کہ اور میں اس کا کام کا تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا۔ شاعرہ وہ کب اس طرف مرغوبانہ توجہ کر سکتا ہے؟ آپ کو آپ کے رب کی جانب سے یہ کہا گیا کہ آپ چاہیں تو سکے کے پہاڑوں کو سونے کا بنا دیں، وہ آپ کے ساتھ ساتھ چلتے رہیں اور جہاں اور جیسے آپ چاہیں خرچہ فرماتے رہیں۔ اس پیشکش کو قبول کر لینا یا رد کر دینا کے بجائے بصد احترام معاہدانہ طور پر اس کے جواب میں عرض کیا، اے میرے رب، میں تو چاہتا ہوں کہ ایک دن مجھے کھانے کی نعمت ملے تاکہ میں شکر گزاری کروں، ایک دن فاقے سے رہوں کہ تیری جانب میں آہوازری پیش کر سکوں۔ مشہود وہ جو اپنے لیے اپنے اللہ سے یہ مانگتا رہتا ہو، اے اللہ، تو مجھے مسکین زندہ رکھ اور مسکینی کی حالت میں موت دے اور مجھے حشر میں مسکینوں کے ساتھ اٹھا۔ مشہود وہ جس کے پاس اس کی جانثار صحابہ بھوک کی حالت میں آ کر اپنے پیٹ پر باندھا ہوا ایک پتھر دکھائیں تو وہ اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹا کر باندھے ہوئے 2 پتھر دکھائے۔ وہ جس کے گھر میں اسلامی حکومت کا سربراہ ہوتے ہوئے 2-3 ماہ چولہا نہ جل پاتا ہو۔ بخاری مسلم۔ اور وہ جہاں نثار صحابہ پر اپنی ذات کے لیے خانگی اخراجات کے لیے کوئی ٹیکس نہ لگائے، وہ غیروں کی پیشکش کو پرکاہ کے برابر بھی اہمیت دینے کے لیے کبھی تیار ہو سکتا ہے۔ وہ جس نے اپنے اہل کے لیے دعا مانگی ہو۔ مشہود اے اللہ، آل محمد کو بقدر کیفیت رزق عطا فرما۔ بخاری وہ جس کے رب نے نماز کی اہمیت بتاتے ہوئے اشارہ فرمایا ہو، اپنے گھر والوں کو نماز کی تاکید کیجیے اور خود بھی اس کا اہتمام رکھیے۔ ہم آپ سے روزی کموانا نہیں چاہتے، روزی تو آپ ہم کو دیتے ہیں، دیتے رہیں گے، آخری انجام تو پرہیزگاری کا ہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔